السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے جو افسانہ پیش کرنے جا رہا ہوں اس کا نام ہے دو بوٹی۔ آج صبح سے ہی گھر میں چہل پہل نظر آ رہی تھی۔ دادی اماں کے سبھی بیٹے اور پوتے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ کر گھر واپس آ گئے تھے۔ پوتیاں بھی نئے لباس پہن کر اپنی دادی کے پاس بیٹھی تھیں۔ چند گھنٹوں میں ہی کچھ دنوں سے بڑھ جانے والا شورغل، جانوروں کی چلانے کی آوازیں اور ان جانوروں کے پیچھے لگے رہنے والے چھوٹے بچوں کی چیخ و پکار اب رک سی گئی تھی۔ دوپہر کا وقت ہو چلا تھا۔ دادی اماں صوفے پر بیٹھ کر کبھی بکرا کاٹنے والے کو اور کبھی بکرے کے گوشت کو دیکھ رہی تھی۔ ساتھ میں ہی عالیہ بھی اپنی دادی کی باتوں کو بڑی غور سے سن رہی تھی۔ کبھی وہ دادی کی باتوں کو سمجھنے سے قاصر رہتی تو کبھی زوردار کہکہوں کے ساتھ ہنس پڑتی۔ دادی اماں کبھی کسائی کو گوشت برابر کاٹنے کے لیے کہتی تو کبھی اس کو تنبیہ کرتی کہ اپنے ساتھ گوشت کم لے جانا۔ کبھی بہوؤں کو آواز دیتی کہ ان کسائیوں کے لیے چائے بناؤ تو کبھی اپنے لڑکوں کو ڈانٹتی کہ سب کام برابر سے کرو، قربانی کا دن ہے۔ بیٹوں اور بہوؤں میں سے کسی کی ہمت نہ تھی کہ وہ ماں کے آگے جا سکے۔ عالیہ اور دوسرے بچے بھی دادی اماں کے ان تیوروں سے آگاہ تھے۔ اگر وہ تیز آواز کر دیتی تو سبھی بچے دم دبا کر اپنے اپنے کمروں میں بھاگ جاتے۔ عالیہ ہی تھی جو اپنی دادی کے زیادہ قریب رہا کرتی تھی اور دادی بھی اسے بہت لاڈ و پیار کیا کرتی تھی۔ دادی اماں ایک ہاتھ میں تسبیح لیے ہوئے سب کو کام پر لگا رہی تھی۔ کبھی چھوٹے بیٹے کو جانور کے پائے دھونے کے لیے کہتی تو کبھی بڑے بیٹے کو باہر جانور ذبح کرنے کی جگہ کو پانی سے صاف کرنے کے لیے کہتی۔ خود جگہ سے نہ اٹھ کر بہوؤں کو بلاتی اور ان کو الگ الگ کام دیتی۔ کسی کو کیما کروانے کے لیے گوشت الگ کرنے کے لیے کہتی تو کسی کو بھیجا اور کلیجی فریج میں رکھنے کے لیے۔ اپنی بیٹیوں کے گھر دینے والے گوشت کو خود بیٹھ کر تھیلیوں میں بھرنے لگتی۔ اس کے بعد اب رشتہ داروں اور گلی کے لوگوں کو بھی گوشت دینے کے لیے صوفے سے بیٹھ کر ہی حکم دینے لگی کہ کس کو کتنا گوشت دینا ہے۔ گلی محلے والوں کو گوشت دینے کے لیے دادی اماں نے عالیہ کو بھیجا۔ گلی کے چند گھروں میں گوشت دینے کے بعد وہ لوٹ ہی رہی تھی کہ اس کی نظر دو بچوں پر پڑی جن کی عمر بھی انہی کے برابر تھی۔ ان میں سے وہ عادل کو پہچان گئی جو اس کی اسکول میں اسی کی کلاس میں پڑھتا تھا۔ عالیہ سوچنے لگی کہ یہ ادھر کیا کر رہا ہے۔ جیسے ہی عادل نے دیکھا کہ عالیہ اسے دیکھ رہی ہے تو اس نے اپنے منہ کو دوسری جانب پھیر لیا اور آگے کی طرف بڑھ گیا۔ دونوں کے کندھوں پر بڑی بڑی تھیلیاں ٹنگی ہوئی تھیں۔ عالیہ سمجھ گئی کہ عادل اپنی بہن کے ساتھ گوشت مانگنے کے لیے نکلا ہے۔ عالیہ اپنے گھر کی طرف واپس آ گئی اور دادی کے پاس بیٹھ گئی۔ ابھی بھی اس کا دل و دماغ عادل کی بات کو لے کر پریشان تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ عادل تو اسکول میں سب سے ذہین لڑکا ہے، بڑا صاف ستھرا بن کر آتا ہے، کبھی کسی سے کوئی چیز تک نہ مانگتا، کسی سے زیادہ بات نہیں کرتا ہے۔ سبھی ٹیچرز عادل کی بہت تعریف کرتے ہیں، لیکن عادل اتنا غریب لڑکا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ یہ تمام باتیں اس کے دماغ میں چل ہی رہی تھی کہ دادی نے عالیہ سے کہا، جاؤ اماں سے کہو کلیجی کا سالن جلدی سے بنائے، بھوک لگی ہے۔ عالیہ کچن کی طرف گئی اور اپنی امی سے دادی کی کہی ہوئی باتوں کو کہا۔ تبھی دروازے پر آواز آئی، دلا کھالا قربانی کا کچھ گوشت۔ عالیہ کو یہ آواز سنی سنائی لگی۔ وہ فوراً کچن سے ہال کی طرف دوڑی اور پردے کی آڑ سے دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ پہلے ہی سے سمجھ چکی تھی کہ یہ آواز عادل کی ہے۔ وہ اپنی بہن کے ساتھ دروازے کی آڑ میں کھڑا تھا۔ دادی اماں نے جیسے ہی ان دونوں بہن بھائیوں کی آواز سنی ویسے ہی انہیں غصہ آ گیا۔ دادی نے زوردار آواز میں کہا، آگے جاؤ، سب ختم ہو گیا۔ عادل نے ایک بار پھر دھیمی آواز میں کہا، دو بوٹی ہی دے دو خالہ، گھر میں قربانی کا گوشت نہیں آیا ہے۔ دادی نے کہا،
نہیں آیا ہے تو یہیں سے لے گا کیا؟ آگے جا، کیا یہی کام ہے سب کو گوشت دینا؟ دنیا بھر کے اٹھ کر چلے آتے ہیں۔ اتنا سن کر عادل اور اس کی بہن دروازے سے ہٹنے لگے۔ تبھی عادل کی نظر عالیہ پر پڑ گئی، جو پردے کی آڑ سے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اب عادل بہت شرمندہ ہو گیا تھا۔ پہلے ہی دادی کی باتوں سے عادل دکھی ہو گیا تھا، لیکن عالیہ کا اس حال میں عادل کو دیکھ لینا عادل کو ذرا بھی اچھا نہیں لگا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کے ساتھ بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہو۔ اپنی بہن کا ہاتھ پکڑ کر وہ راستے پر آگے بڑھنے لگا۔ عالیہ پردے کی آڑ سے ابھی تک ہٹی نہیں تھی۔ دادی اماں کا عادل اور اس کی بہن کو اس طرح سے گھر کے دروازے سے بھگا دینا عالیہ کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ اس کے دل میں دادی کے لیے جو محبت تھی وہ نفرت میں بدل گئی۔ اسے بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ وہ خود ایک تھیلی بھر کر عادل کو دے آئے، پر دادی اماں کے سامنے یہ ایسی ہمت کوئی نہیں کر سکتا۔ اچانک عالیہ دروازے کی طرف دوڑی اور دروازے سے باہر گلی کی جانب دیکھنے لگی۔ ابھی 2 گھر چھوڑ کر عادل اور اس کی بہن بیٹھے ہوئے تھے۔ عادل کی بہن اس کو چپ کرا رہی تھی۔ عالیہ کے آنسو واپس بہنے لگے۔ تبھی پیچھے سے دادی اماں نے آواز لگائی، کیا ہوا عالیہ بیٹی، کون ہے باہر؟ عالیہ نے اپنے آنسو صاف کیے اور دادی کو کہا، کوئی نہیں ہے۔ دادی اماں سمجھ گئی کہ عالیہ رو رہی ہے۔ دادی اماں نے عالیہ کو اپنے پاس بلایا اور پیار سے اس کے آنسو صاف کرنے لگی، پر یہ کیا تھا کہ آنسو اس کے اور تیز بہنے لگے۔ دادی اماں گھبرا گئی اور پوچھنے لگی، کیا ہوا بیٹی، کیوں رو رہی ہو؟ اب عالیہ کی ہچکیاں بند گئی تھی۔ بار بار اصرار کرنے پر اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ دادی اماں نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا دروازے میں تمہاری انگلی آ گئی ہے؟ عالیہ نے سر ہلا کر انہیں نہیں کا اشارہ دیا۔ پھر دادی نے پوچھا، پیر میں لگی ہے، پیٹ دکھ رہا ہے؟ عالیہ نے پھر دروازے کی طرف اشارہ کیا اور دھیمی آواز میں کہا کہ وہ عادل میری کلاس کا ہے۔ دادی نے دھیرے سے پوچھا، کون عادل؟ وہ جو 2 لوگ آئے تھے گوشت مانگنے، اس میں سے لڑکا ہے تمہاری کلاس کا؟ عالیہ نے سر ہلا کر ہاں کہا۔ دادی سب کچھ سمجھ گئی۔ اپنی پوتی کے آنسوؤں کو دیکھ کر اس کے دل میں ان 2 بچوں کے لیے رحم سا آنے لگا۔ انہیں اپنے کیے پر شرمندگی سی محسوس ہونے لگی۔ انہیں اپنے بچپن کی غریبی کے حالات سامنے نظر آنے لگے، جب وہ خود قربانی کے گوشت کے منتظر ہوا کرتے تھے۔ انہیں یہ احساس ہونے لگا تھا کہ اس دن وہ لوگ بھی گھر سے باہر نکلتے ہیں جو مستقل فقیر نہیں ہوتے ہیں، بلکہ قربانی کا گوشت برکت والا ہوتا ہے، بس اسی کو لینا اور پکا کر کھانا ان لوگوں کا مقصد ہوتا ہے۔ دادی کچھ منٹوں تک خاموش بیٹھی رہیں۔ عالیہ دادی کو اتنی عاجزی کے ساتھ بیٹھے ہوئے پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ پھر ایک دم سے دادی اٹھ کھڑی ہوئی اور عالیہ کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، چل باہر ان کو دیکھتے ہیں۔ عالیہ دادی کے ساتھ باہر آئی۔ نظر دوڑانے پر پتہ چلا کہ عادل اور اس کی بہن گلی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ دادی اماں نے اپنے قدموں کو تیز بڑھاتے ہوئے عالیہ سے کہا، جا بیٹی، عادل اور اس کی بہن کو روک۔ عالیہ دوڑتی ہوئی ان کے پاس پہنچی اور عادل سے کہا، عادل، میری دادی تم کو بلا رہی ہے، چلو۔ عادل نے اپنا سر جھکا لیا۔ دادی وہاں پہنچ گئی اور دونوں بہن بھائیوں سے کہا، چلو بیٹا، ہمارے گھر گوشت لے لو۔ عادل اور اس کی بہن عالیہ کے گھر آئے۔ دادی نے انہیں اپنے گھر میں بلایا اور چھوٹی بہو کو آواز لگا کر کہا، ان بچوں کے لیے سالن لاؤ۔ عالیہ نے دسترخوان بچھایا اور دونوں بھائی بہن نظریں نیچے کر کے کھانے لگے۔ شاید انہیں کبھی کسی نے اس طرح قربانی کے دن کھانا کھانے کے لیے پہلی بار بلایا تھا۔ دادی اماں ان بچوں کو شفقت کی نظروں سے دیکھ رہی تھی اور دل ہی دل میں اللہ سے اپنے خراب برتاؤ کے لیے معافی مانگ رہی تھی۔ گھر کے سبھی افراد دھیرے دھیرے ہال میں جمع ہو گئے تھے۔ دادی اماں خود ان بچوں کی تھیلی میں گوشت ڈال رہی تھی۔ عالیہ یہ سب دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ جیسے میری دادی کی سوچ بدلی ہے، کیا سبھی کی سوچ بدلے گی؟